اگر فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم کسی کو گھر میں نہیں پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ایسے گھر میں داخل مت ہو۔ بعض دفعہ انسان گھر میں کسی کو نہیں پاتا، کوئی ہے ہی نہیں، گھر دوسرے کا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ یعنی گھر میں جب کوئی ہے تو اس کی صورت پہلے بتا دی، اب گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ کوئی چوری کا الزام آ جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو اس لیے فرمایا مت جاؤ ایسے گھر میں مالک کی اجازت کے بغیر، حتی یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، یہاں تک کہ اجازت حاصل ہو جائے پھر جاؤ۔ اور لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں ایسے گھروں میں جا سکتے ہو جس میں کوئی لوگ نہیں رہتے اور اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے، تمہارا کوئی مقصد ہے، تمہاری کوئی چیز ہے، تمہارا کوئی ایسٹ ہے، تمہارا کام ہے وغیرہ، جیسے دکانیں ہیں، شاپس ہیں، ادارے ہیں، کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، سینٹرز ہیں، آفیسز ہیں۔ اب ان کا مالک جو بھی ہے تو اس کی طرف سے ورکنگ ٹائم میں اجازت ہے کہ آپ آئیں کام کریں، اس طرح گھر میں جیسے، اور اسی طرح گھر میں کوئی کام کرنے والے خادم، خدام، ماسیاں، نوکر، چاکر، یہ جائیں گے، ان کے لیے وہ اجازت ہوتی ہے مالک کی طرف سے۔ تو یہ ہے احکام گھر میں داخل ہونے سے متعلق۔ تو یہاں سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ پرائیویسی کو اللہ نے برقرار رکھا ہے، مگر ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا پرائیویسی وداؤٹ ایکسکلوسیونیس، ایکسکلوسیونیس نہیں بننی چاہیے۔ پرائیویسی جو ہے پرائیویسی رہنی چاہیے، ایکسکلوسیونیس یعنی آپ الگ ہو جائیں، کٹ جائیں، اور گویا پرائیویٹ لائف میں آپ ایک قلعہ بند ہو گئے، گھر کیا ہو گیا، قلعہ ہی ہو گیا، اب کسی مل ہی نہیں رہے، سب سے ملنا چھوڑ دیا، تعلقات سارے توڑ لیے اور معاشرے سے کٹ گئے، الگ ہو گئے اور گھر میں بیٹھ گئے، یہ اچھی زندگی نہیں۔ یہ تنہائی پسندی اور علیحدگی پسندی یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایکسکلوسیونیس ہے، یہ نہیں۔ یہاں اسی لیے فرمایا نا کہ کوئی آنے والے آئیں گے تو ان کے آنے کا ذکر کیا، آداب بتائے، تو یہ سلسلہ رہے گا، تم انہیں اجازت بھی دو گے۔ گھر کا جو قرآن کانسیپٹ دے رہا ہے وہ گھر کو گھر کے طور پہ پیش کر رہا ہے، قلعے کے طور پہ نہیں، کہ گھر کوئی قلعہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں آئے گا۔ گھر اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں جو آپ کے قریب لوگ ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، آپ کے احباب ہیں، دوست ہیں، وہ اگر آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی کا سسٹم چلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ تو پرائیویسی وداؤٹ ایکسکلوسیونیس ہونی چاہیے۔ اچھا، لیکن ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہے، اب یہ جو فرینڈلینس کا جو ماحول ہے یہ بھی ایک حد تک رہنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ گھر قلعہ نہیں ہے، لیکن گھر چورنگی بھی تو نہیں ہے، گھر چوپال بھی تو نہیں ہے، گھر سرائے عالمگیر بھی تو نہیں ہے کہ جس کا دل چاہ رہا ہے غصہ چلا آ رہا ہے، گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا پڑا ہے، گھر ہی نہیں ہے، جو چاہے آئے جائے۔ بھائی کون ہے؟ ارے دوست ہے ہمارے۔ کون ہے؟ جی ہمارے جاننے والے ہیں، بس وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دن رات۔ گھر میں خواتین ہیں، گھر میں پرائیویسی کا معاملہ ہے، گھر میں پردہ داری کا معاملہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو اس طرح کھلے عام لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، تو ہر کوئی ایسے چلا ہے، دوستی میں، تعلقات میں نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دوستی اور تعلقات اتنے نہیں بڑھنے چاہیے۔ اسی لیے فرینڈلینس جو ہے نا، فرینڈلینس جو ہے یہ وداؤٹ انڈیو فیملیئرٹی ہونا چاہیے، وداؤٹ انڈیو فیملیئرٹی، یعنی انڈیو فیملیئرٹی سے بچیں گے آپ۔ ایسی فیملیئرٹی جو انڈیو ہے نا، جائز نہیں ہے، ان لافل، یہ جائز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج کل جیسے گھروں میں بڑی آزادی بھی ہو گئی ہے بہت سے، اور دوست احباب کھلے عام چلے آتے ہیں، اور اندر تک، ڈرائنگ روم تک، بیڈ روم تک، جس کا دل چاہتا ہے، کوئی کزن ہیں، کوئی دوست ہیں، لوگ ہیں، چلے آتے ہیں۔ ایسے بھی گھر ہیں، تو یہ منع ہے۔ یہ قرآن نے اسی لیے فرمایا اجازت لو، یہ سب کے لیے ہے، جو گھر کے باہر رہتا ہے ان سب کے لیے یہ اجازت دیجیے، بلکہ گھر کے اندر بھی کچھ اور پرائیویسیاں ہوتی ہیں جس کی اجازتوں کا ماحول بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کا گھرانہ ایسے ہوگا، یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے، یہ یورپینز کا گھرانہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا گھرانہ نہیں ہے۔ تو ان کا گھر
اور باہر سب برابر ہوتا ہے. ہمارا گھر گھر ہوتا ہے. مسلمان کا گھر اس شان سے ہونا چاہیے, اس میں کوئی حدود ہونی چاہیے, اس کے آداب ہونے چاہیے, اور باہر کے آدمی میں گھر کے آدمی میں فرق ہونا چاہیے, فاصلہ ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے. یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہمارا معاشرتی ماحول زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو سکے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے.